اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت میں پیدا ہوئے اور جو پہلے امتیں آئیں وہ گناہ کرتے تھے اور ان کے چہرے بدل جایا کرتے تھے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بدولت کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن ہمارے چہرے نہیں بدلتے، ہمارے چہروں پر ان گناہوں کے آثار نہیں نظر آتے۔ ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کو اگر ہمیں ملا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر کے تو ایسے پاک صاف ہو جائیں کہ جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنا اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر، اس ماہ رمضان المبارک کی سحری اور افطاری کر کے، اس ماہ رمضان المبارک کے فرائض ادا کر کے، اس ماہ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر قیام کر کے قرآن مجید فرقان حمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے تحت یہ قرآن مجید فرقان حمید اسی مہینے کے اندر اس کا نزول ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید جس کو شاید ہم نے پورا سال اس کی زیارت نہیں کی، ناظرین محترم، اسی قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہی قرآن مجید فرقان حمید میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سینہ اطہر پر اترا اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے پریکٹیکلی اسی قرآن مجید فرقان حمید کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ 1450 سال پہلے جو میسج آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنے صحابہ پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیا، وہی پیغام جنریشن بعد جنریشن الحمدللہ کم و پیش 1450 سال کے بعد آج وہی قرآن مجید ہمارے گھروں تک، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم کئی قرآن جو ہے پورے اس مہینے کے اندر ان کو پڑھتے ہیں، ایک قرآن ختم کیا، دوسرا کیا، 10 قرآن ختم کیے، 15 کیے، لیکن پھر بھی کوئی اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے دلوں تک نہ پہنچے، اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نے ہماری زندگی کو نہ بدل سکا۔ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کا تو قصور نہیں، یہ تو ہماری جو سوچ ہے۔ ہم عملی طور پر اگر قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے سمجھنا ہے تو پھر اس کے معنی بھی سمجھنے پڑیں گے، اس کی ٹرانسلیشن سمجھنی پڑے گی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ الحمدللہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری موجود ہیں، میں ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ودرجاتہ۔ جناب شہزاد صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم، آپ سنائے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ والشکر للہ، اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ماشاءاللہ، ایک مرتبہ پھر یہ بڑا ہی مقبول پروگرام اس لحاظ سے کہ جو فیڈ بیک ملتی ہے اور جو احباب دیکھتے ہیں اس پروگرام کو، ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو وہ سوالات پیش کرتے ہیں، آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو جو جوابات دیتے ہیں، بحمد تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک یہ ایک مہمان آئے گا، اس کی صحیح طریقے سے لک آفٹر کی جائے، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا تو پھر اس کے دن جو ہے وہ آخری جب عشرہ جو ہے وہ آئے گا تو پھر ہم تیاریاں عید کی اور سارا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مہمان جب بھی آتا ہے کبھی ٹھہرتا نہیں۔ وہی لوگ جو ہمارے ساتھ پچھلے سال انہوں نے رمضان مبارک کا مہینہ گزارا، ہمارے ساتھ
तरावी की नमाज अदा की, रोज़े रखे, नवाफिल अदा किए, फ़राइज़ अदा किए, हमारे साथ सहरी और इफ्तारी की, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए क्या क्या हमें आइंदा साल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बातें जो है और ये फ़िक्र जो है हमें होनी चाहिए। हाँ, यकीनन शहजाद कादरी साहब क़िबला, ये आपकी बातें बहुत ही दिल को टच करने वाली हैं कि ज़िंदगी आई और चली गई। जिस तरह ज़िंदगी बिल्कुल जाने वाली है, इसी तरह माह मुक़द्दस भी हमारे पास आके चला जाएगा। सही। और यकीनन आपने जिस तरह का इशारा किया कि कितने लोग थे पिछले साल हमारे साथ, सही, जो तरावी अदा कर रहे थे, जो कुरान पढ़ रहे थे, जो ज़िक्र कर रहे थे, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में मसाजिद के अंदर बड़ी खुशी से आना जाना, रोज़ा, अफ्तार, सहर, सारा आज वो कब्र के अंदर मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो खुशियाँ करते रहे, जो मेहनत करते रहे, आज वो मेहनत उनके लिए उनकी कब्र की रोशनी का सबब बन गई। और ये बनती है, इसमें कोई शक नहीं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि दो चीज़ें बंदा मोमिन की शफात के लिए कल हश्र वाले दिन अल्लाह जल्ल शानु व तम्मा शानु के साथ बहस करेंगी, अर्ज़ करेंगी और सिफारिश करेंगी। एक रोज़ा कि जो अल्लाह जल्ल शानु व तम्मा शानु के हुक्म अल्लाह ही के लिए रखा जाता है, और दूसरा कुरान करीम जो कि अल्लाह जल्ल शानु व तम्मा शानु की रज़ा की खातिर इस माह मुक़द्दस में जिसकी तलावत होती है। सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीज़ें इस माह मुक़द्दस में बदरजा अतम, यानी बहुत ज़्यादा इनका रोज़ा तो रखा ही जाता है। जी जी। यानी हर मुसलमान जिसको अल्लाह ताला ने सेहत से नवाजा है, बदनसीब हैं वो लोग कि जिन्हें अल्लाह ने सेहत से भी नवाजा हो और फिर वो रोज़ा ना रखें। वल्लाह मुझसे कई बार तो गैर मुस्लिम पूछते हैं कि क्या हम भी ये रोज़ा रख सकते हैं, आपका रोज़ा हम भी रख सकते हैं। भाई हमारा तो कहीं नहीं है, हम तो खुद ही किसी के हैं। सुभान अल्लाह। मैंने उसको बोला कि हमारा रोज़ा क्या, हम खुद ही किसी के हैं। तो वो कहते आप किसके हैं? तो मैंने कहा हम उसी के हैं जिसने हमें पैदा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक दो बात भी ऐसी जब किसी के ज़हन में उतर जाए, बात उतर जाए, तो वो उसके भी सबब नजात का और उसकी हदायत का सबब बन जाती है। हदायत का बन जाए तो नजात हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माह मुक़द्दस के अंदर जितने लोगों ने रोज़े रखे वो तो यकीनन बहुत फ़ायदे वाले हैं। जिन लोगों ने कुरान पाक की तिलावत की यकीनन वो बहुत ज़्यादा आला नफ़ा वाले हैं। और जितने लोगों ने इसका तक़द्दुस का ख्याल किया, वरना उलमाए किराम बयान करते हैं अक्सर कि एक मजूसी था, मजूसी जो आग की पूजा करते हैं। हज़रत मैं एक कॉल ले लूँ फिर आप बात को आगे बढ़ाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब को भी सलाम हो। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब एक छोटा सा सवाल है और मेरा ख्याल है शायद वो इंटरेस्टिंग सवाल है कि हमारे नबी पाक सब नबियों से अफजल हैं, तो जो मूसा अलैहिस्सलाम थे वो उन्होंने अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे, तो अल्लाह ताला हमारे नबी पाक से हम कलाम क्यों नहीं हुआ? तो इसकी कुरान सुन्नत की कोई दलील दें ऐसी कोई, ताकि ईमान और ताज़ा हो जाए। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जज़ाकल्लाह खैर। आपका सवाल इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद इसका जवाब जो है शाह साहब क़िबला इरशाद फरमाते हैं। तो अपनी बात का हज़रत आप जी शुरू किए मुकम्मल कर। तो बात मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो एक मजूसी था, आग की पूजा करने वाला। ये मैं ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये मेरा पैगाम है कि जो लोग सेहतमंद होकर, तंदुरुस्त होकर घरों में ठीक ठाक हैं और फिर वो रोज़ा नहीं रख रहे और फिर वो जानबूझकर रोज़ा छोड़ रहे हैं, उनके लिए ये मेरा पैगाम। तो उस मजूसी ने क्या देखा कि उसका बेटा बाज़ार में खाना खा रहा है रमज़ान मुबारक के माह मुक़द्दस के अंदर। उसने अपने बेटे को थप्पड़ रसीद किया और उसे कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि रमज़ान मुबारक मुसलमानों का रमज़ान मुबारक का महीना है, सरेआम तो खाना खा रहे ओ हम मुसलमान नहीं है पर हमें एहतराम तो किसी का करना है ना। लिहाजा उसके इस अमल की वजह से घर आया, ख्वाब आया, सो गया, नींद आई, पर नींद क्या आई बल्कि जाग आ गई। सुभान अल्लाह,
میں اس کو نیند کیا کیوں کہوں، بلکہ یوں کہیں کہ آج اس کی آنکھ کیا لگی کہ ہمیشہ کے لیے وہ کھل گئی. سبحان اللہ. آنکھ کھل گئی دل کی، سبحان اور جب دل کی آنکھ کھلی تو فاطمہ کے بابا خواب میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. آمنہ کے لال تشریف لے آئے واہ. اور فرمایا کہ تو نے میرے امت پر نازل ہونے والے اس ماہ مقدس کا احترام کیا ہے، لہذا اپنے بیٹے کو تو نے تھپڑ مارا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے دل کا زنگ آج دور کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو پھر سن، میں نہیں چاہتا کہ جو میرے اس ماہ مقدس کا جو اللہ نے عطا کیا ہے ہمیں، میری امت کو، اس کا احترام کرنے والا جہنم میں جائے. تو تجھے آج کلمہ پڑھا کے مسلمان کرتا سبحان ہوں. اللہ. اور اس کے اوپر کرم ہو گیا اور فضل ہو گیا، اور وہ جو کبھی سونے سے پہلے مجوسی تھا، سونے کے بعد وہ مومن بن کے اٹھا. سبحان اللہ. تو یہ کمال ہے ماہ مقدس کا احترام کرنے والے صحیح، احترام کرنے والے. اور ہمارے اپنے جو مسلمان ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان کیا بزرگ، اچھا نوجوان تو نوجوان جو 60-70 سال کے ہیں، وہ بھی ابھی اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے 20-25 کے ہیں اور پوری زندگی ابھی پڑی ہوئی ہے. اور جو ابھی موت کے منہ میں ہے، یعنی کہ 70 سال کا بندہ جو ہے، اب وہ اس کی کتنی زندگی ہوگی. دیکھو، تو وہ بھی جو ہے اس ماہ رمضان المبارک کی رسپیکٹ نہیں کرتا. میں کئی لوگ دیکھے ہیں میں نے. میں اگر تو کال نہیں ہے تو میں بات جاری رکھوں. جی، بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ و تم شانہ نے جن لوگوں کو عقل اور شعور عطا کیا ہے، جسم عطا کیا ہے، صحت عطا کی ہے، تندرستی عطا کی ہے، دیکھو وہ ہم ایک دوسرے کا تھوڑی دیر کے میں آپ کو کوئی چیز پکڑاتا ہوں، آپ کہتے ہیں شاہ صاحب تھینک یو، کہتے ہیں نا. جی. اردو میں ہم کہتے ہیں شکریہ، جی. اور عربی میں ہم اس کے لیے کہتے ہیں جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزا، یعنی ہم دعا دیتے ہیں اس کو اور شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ویسے حدیث ہے، سرکار کا فرمان علی شان ہے کہ بھئی جو بندے کا انسان من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں نہ کرتا وہ اللہ کا بھی کیسے کرے گا. لہذا اس لیے یہ شکریہ ادا کرنا یہ تو ہمارا معمول ہے، لیکن جس عام ایک تھوڑی سی چیز دے لے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو جس نے پوری یہ صحت اور تندرستی اور ایمان اور جان عطا کی ہے، کیا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ اللہ. اس نے اگر یہ ہمیں کہا کہ یہ کام کرو، اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روزہ رکھنے والا بندہ کئی بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ ڈاکٹرز نے اس کو اپروو کیا ہے. بے شک. یعنی روزہ رکھنے والا یہ ایک ایسا نظام ہے، یعنی نظام جو جسم ہے بندے کا، اس کی تندرستی کے لیے بھی روزہ ضروری ہے اور روحانیت کے لیے بھی روزہ ضروری. روحانیت کے لیے تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری روحانیت بلند ہو جائے، تمہارا تقوی بلند ہو جائے، پرہیزگاری بلند ہو جائے. لہذا اس اعتبار سے میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، اور بالخصوص ان ناظرین کی خدمت میں کہ جو جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، جو بالغ ہو چکے ہیں، وہ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو صحت دی. بھائی اگر وہ آپ کو، میں نے دیکھا ایک انڈیا کے کسی جگہ ایک کسی نے مجھے میسج بھیجا، تو اس میں غالباً یہ انڈیا کے اندر کی فلم تھی، یعنی وہ ویڈیو کلپ آج کل پتہ نا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اس میں دو جسم تھے، بچہ ہے کوئی، دو جسم والا، 4 ٹانگیں ہیں. تو وہ بیچارہ بس یعنی ہاتھوں سے اور پاؤں سے 4 ادھر 8 ہیں، تو ان سے وہ سٹرگل کرتا ہے. دونوں جسم صاف ہیں، ایک بچہ نہیں 2 بچے ہیں پر جڑے ہوئے ہیں، تو وہ دونوں اکٹھے جاتے ہیں. اب وہ جدا بھی ہونا ان کا ممکن نہیں ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس تندرست انسان کو ایسی تکلیف میں ڈال دیتا، اگر اسی انسان کو کسی جانور کی صورت میں بنا دیتا، تو پھر لیکن اگر انسان بنایا ہے تو انسان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین محترم، شاہ صاحب قبلہ نے بہت ہی پہلے بھی ہم عقائد کے حوالے سے کہ بھئی جب تک بندہ مومن کے عقائد ٹھیک نہیں، بلیف ٹھیک نہیں، تو جتنی بھی عبادت کرے گا
اس کی عبادت یعنی ایسے ہی ہے کہ وہ فضول یعنی کہ ایک اپنے آپ پر بوجھ اس نے ڈالا ہوا ہے اور وہ کسی کاری کی وہ اس کی عبادت نہیں ہے, یعنی کہ وہ it doesn't mean anything, that ibadat doesn't have any meaning to it. The ibadat which is where the belief is weak, we need to have our aqaid right first, we need to make our belief strong first. This is the first program that we did, and thereafter alhamdulillah we spoke on various aspects of doing ibadah in the month of Ramadan. آج الحمدللہ شاہ صاحب قبلہ ہمارے ایک مشہور اور معروف اور پوری دنیا میں بحمد تعالی جاننے والے اور پہچانے جاتے ہیں, اور دنیا کا شاید کوئی ایسا کونا ہو کہ جہاں پر ان کے نام سے لوگ واقف نہیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ نعت کی دنیا میں جن کو جہاں جہاں نعت پڑھی جاتی ہے اور جہاں جہاں پر بھی سنی ہیں بحمد تعالی وہاں الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب ان کا نام موجود ہے. وہ بھی آج ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے اور ہمارے الیاس بھائی ہیں ان سے, اور وہ آج کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. میرے لیے باعث برکت اور باعث فخر اور باعث عزت, اور الحمدللہ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی حضرت کو لمبی زندگی صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور یقیناً جب بھی اویس نام آتا ہے تو چاہے وہ گوگل انٹرنیٹ ہو تو سب سے پہلے جو ہے اویس رضا قادری یہ نام جو ہے الحمدللہ پورے میڈیا کے اندر وہ آ جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بحمد تعالیٰ کتنا مقبول میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں یہ نام اور یہ انسان ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور آج شام جو نارتھ جامعہ مسجد ووڈلینڈز اسٹریٹ ہے غالباً, وہاں پر آج حضرت کی نعت ہے تقریباً 9 بجے, نارتھ مانچسٹر جامعہ ماسک ووڈلینڈز روڈ M89LF. اور امہ چینل انشاءاللہ العزیز ہم ریکارڈنگ بھی کریں گے, اور حضرت کی بارہا ہم نے جو ریکارڈنگز ہے امہ چینل پر لگاتے رہتے ہیں, چاہے وہ یہاں پر UK کے اندر ہوں یا نہ ہوں. بحمد تعالیٰ ہمیشہ ان کی پروگرامز جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. تو آج شام تقریباً 7:30 بجے یہ پروگرام شروع ہوگا, نارتھ مانچسٹر جامعہ ماسک ووڈلینڈز روڈ, اور یہ پوسٹ کوڈ ہے M89LF. تو حضرت نے آج ہی یہ آخری پروگرام ہے غالباً پورچگل, بیلجیم اور یورپ کے مختلف ممالک سے ہو کر آج یہ آخری پروگرام کر کے پھر کل انشاءاللہ پاکستان کے لیے رواں دواں ہو جائیں گے. تو میں جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج شام یہ جو حضرت مفکر اسلام قمر الزمان اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی جو مسجد شریف ہے, شاید اس طرح میں اگر ایکسپلین کروں تو زیادہ لوگ سمجھیں گے, یہ چیتا مل روڈ, وہاں پر انشاءاللہ یہ محفل جو ہے منعقد کی جا رہی ہے. تو وہاں پر ضرور تشریف لے کر جائیں, جہاں پر مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی جو مسجد ہے وہاں پر چیتا مل جی نارتھ مانچسٹر جامعہ ماسک ووڈلینڈز روڈ M89LF. کیونکہ آپ نے جب پہلے نارتھ وغیرہ کا نام لیا تو مجھے سمجھ نہیں آئی, تو میں ابھی اعظمی صاحب کا آپ نے نام لیا. اب ابھی لینکسٹر پلیس کہے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گا, کہ کہیں کہ منور شاہ صاحب کی مسجد ہے تو لوگ جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں. جب اعظمی صاحب کا آپ نے کہا تو پھر سمجھ آئی. تو یہ تو چونکہ چیتم مل میں جی تو انشاءاللہ ضرور چیتم کی مرکزی جو اہل سنت کی جو مسجد ہے الحمدللہ وہاں پر ضرور تشریف لے کر جائیں. اور حضرت الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ الحمدللہ وہاں پر آج ان کی
ان کا پروگرام ہوگا اور 7:30 بجے یہ پروگرام شروع ہوگا. اور مجھے غالباً بتایا گیا آج حضرت قمر الزمان اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بھی گفتگو ہوئی، بات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ تقریباً حضرت وہاں پر 9 بجے کے قریب انشاءاللہ وہ وہاں پر ان کی آمد ہوگی. تو انشاءاللہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوشش کریں وہاں پر جا کر ثواب دارین حاصل کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور ہمارے لیے باعث یہ فخر ہے کہ الحمدللہ حضرت ہمارا آج پروگرام دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ. لائن پر کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. اچھا بریک کا ٹائم ہو چکا ہے تو یہ بھی کال ہے، یہ بھی کال ہے. اور انشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ نے یہ بڑے ہی بہترین پروگرام ہے. اور صبح 8 بجے بھی یہ ہر روز تھرو آؤٹ رمضان انشاءاللہ صبح 8 بجے یہ ریپیٹ ہوں گے. اور شاہ صاحب قبلہ نے کیونکہ یہ کل میرے ساتھ یہ ان کا آخری پروگرام ہوگا، پھر وینسڈے اگر تراویح ہو گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے جو امہ چینل کے ریگولر ویورز ہیں کہ شاہ صاحب پھر مسجد کے اندر ہی قیام کرتے ہیں، وہاں پر ہی ان کی قیام اور ان کا لیل اور سب کچھ جو ہے وہاں پر ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور دن اور راتیں جو ہے مسجد شریف کے اندر گزرتی ہیں. اور تراویح کیونکہ امامت بھی کرتے ہیں، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. تراویح کی امامت پچھلے غالباً 35 سال سے الحمدللہ مسلسل جو ہے یہ مصلی سنا رہے ہیں. اور وہاں پر پھر اس کے بعد مختلف علماء، سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری وہ اور بھی نعت خوان حضرات اور اسکالرز حضرات انشاءاللہ جو ہے وہ یہاں پر میرے ساتھ تشریف لاتے رہیں گے. شاہ صاحب قبلہ میں سب سے پہلے آج یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کس پر یہ جو روزے ہیں یہ کس پر فرض ہیں، بچے کس ایج سے؟ یہ بھی ایک سوال جو ہے آیا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق شکریہ. رمضان المبارک کے یہ روزے فرض اس پر ہیں کہ جو بالغ ہو. اب بالغ ہونے کی ایج وہ کوئی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ بیٹا جو ہے تقریباً 12-13 سال کی عمر کا جو ہے وہ بالغ ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح بیٹی بھی بالغ ہو تو، اور اس کے علاوہ عاقل بھی ہو، یعنی عقل والا بھی ہو، یعنی وہ مجنون نہ ہو، دماغ اس کا یہ نہ ہو کہ وہ دماغ والا ہی نہیں ہے. تو اب روزہ اس کے اوپر تب ہی فرض ہے کہ جب وہ عقل والا سمجھ والا ہو. باقی اس کے لیے نصاب کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر بیمار ہو، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یا وہ مسافر ہو یا وہ مریض ہو تو پھر وہ روزے قضا کر سکتا ہے. اگر وہ دائمی بیماری میں، وہ کئی بار یہ مسئلہ بھی بتا چکے ہیں پچھلے، میں خود بھی بتا چکا ہوں، اگر دائمی بیماری کا یہ ہے کہ جس کا تندرست ہونے کا چانس کوئی نہ ہو تو پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے کسی کو. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر فرض نہیں رہے گا، یعنی فوراً رکھنا. اور اسی طریقے سے مطلب وہ بندہ آزاد بھی ہو، یعنی آزاد سے مراد ہے کہ اگر تو وہ رکھ سکتے ہیں اندر جہاں بھی ہے، قید میں ہے کسی کے، اگر تو وہ روزہ رکھ سکتے تو وہاں رکھے. لیکن اگر وہ اس کو کھانے پینے میں اور بہت ساری تکالیف ہیں، پرابلمز ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ یہ تو اسلام سختی اس حد تک کرتا ہے کہ جس حد تک کوئی. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام شہزاد بھائی، بہت پیارا پروگرام ہے آپ کا، کافی معلومات ہو رہی ہیں، آپ بہت پیارا پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ امہ چینل کو برکتیں نصیب فرمائے. اور شاہ صاحب کو میرا بہت بہت سلام عرض کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب عمرے کی بہت بہت مبارک ہو. شکریہ، جزاک اللہ خیر. مبارک ماشاءاللہ. ویسے تو آپ کا سارا گھرانہ نور کا، جس گھر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جب آپ دوسرے دن آئے تھے ماشاءاللہ آپ کے چہرے مبارک سے پورے مکے مدینے کا نور ٹپک رہا تھا. بڑی کوشش کی کال ملانے کی، بڑی کوشش کی مگر میری کال نہیں ملی. شہزاد صاحب کی بات نہیں، میں نے کہا کہ آج نور کم ہو گیا ہے. نہیں مبارکباد دینی ہے ماشاءاللہ. سبھی عمرہ کر کے آتے ہیں لیکن جو ہمارے شاہ صاحب سے پورے مکے مدینے کا نور مبارک اپنے چہرے مبارک پر لے آئے، اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرماتے ہیں، اتنا ہی پیارا ماشاءاللہ نورانی چہرہ. اللہ نے نظر بد سے بچائے، بہنوں کی نظر نہیں لگتی بھائیوں کو. جی شاہ صاحب میں نے یہ پوچھنا کہ مجھے ڈائبٹی کی بیماری ہے اور روزہ مطلب دوائی وغیرہ کھانی پڑتی ہے، تو کیا میں فدیہ دے کے تو سردیوں میں روزے رکھ سکتی ہوں کیونکہ وہ ٹائم کم ہوتا ہے نا؟ دیکھیے یہ نہ دیکھیں آپ، میں نے اس دن بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دنوں کے چھوٹے بڑے کو آپ مت دیکھیں.
آپ فدیہ دے لیں، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی عطا کرے گا اس حساب سے آپ بات کریں، جب بھی تندرستی ہو جائے تو پھر آپ ان روزوں کی قضا کر لیں۔ جی شاہ، ٹھیک ہے، یہ دعا میں یاد رکھیے گا، اس بات کو ذہن میں مت رکھے کہ چھوٹے دن آئیں گے تو پھر میں روزہ رکھوں گی، نہیں، آپ یہ کہیں کہ جب تندرستی ہو جائے گی تو اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ جی جی جی، اس مہینے کے اندر تو ہمت کو بڑھانا چاہیے، یعنی کہ جتنا آپ پہلے یعنی عبادت کرتے ہیں یا اپنا ذہن جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اب اس ذہن کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ یہ ماہ مبارک جو ایک مہینے کے لیے آئے گا اور پھر چلا جائے گا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا کہ ایکسکیوز رکھنے، روزہ رکھنے اور زیادہ عبادت کرنے میں ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں ہونی ایکسکیوز کہ بھئی ہم روزے کو یا نماز کو یا جو یہ عبادت ہے اس کو کم کرنے کی ماشاءاللہ 20 تراویح ہے، 5 وقت کی نماز اور قضاء عمرے بھی پڑھتی ہوں ماشاءاللہ۔ نہیں، لیکن وہ تو بیماری ہے، اگر شوگر کی پرابلم ہے اور شوگر کی پرابلم کی وجہ سے آپ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے روزہ رکھنا، تو یہ ممکن والے کے اوپر روزہ فرض ہے، سمجھ آ گئی؟ جو رکھ سکتا ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے فوری طور پر، لیکن اگر کوئی اس طرح کا اب شوگر کی بھی بیماری تو ابداً ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے، لہذا آپ فدیہ دے لیں، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے تو ان کو پھر آپ رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہونے والی بیماری تو نہیں شاہ صاحب، لیکن کوشش کریں گے۔ میرا مطلب ہے جب اللہ توفیق دے، میرے اس توفیق کے لفظ میں سب کچھ ہے۔ جی اچھا، سمجھ آ گئی؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی حضرت، تو اب بات یہی کہ بات کرتے کہ صحت مند ہونا اور رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، جی جی، اب اللہ جل شانہ و تم شانہ نے بندہ مومن کو یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ صحیح شہزاد صاحب، ایک آنکھ کی ہم ویلیو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، کوئی بھی دوسری آنکھ ہمیں نہیں دے سکتا زمین پر۔ صحیح، سارے ابھی تک وہ پلانٹ ہو رہے ہیں، وہ یعنی کوئی کسی کی انگلی بھی کٹ جائے تو لگا سکتے ہوں گے، کسی سے بازو کٹ جائے تو لگا سکتے ہوں گے، سارا کچھ ہو سکتا ہوگا، لیکن وہ بھی اصل حالت کی نہیں ہو سکتی چیز۔ اور دوسری بات ہے کہ آنکھ کے اندر وہ پتھر کا آنا تو رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو خدا تعالیٰ کی عطا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، وہ نور جو ہے وہ نور نہیں مل سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازی، یہ تو چھوٹی بات ہے، یہ بال گنجے ہو جانا بندوں کو وہ فکر پڑ جاتی ہے، ایمانداری کی بات ہے، اور اتنی فکر پڑ جاتی ہے، اتنی فکر پڑ جاتی ہے کہ جس کا حساب کو نہیں وہ سوچتے ہی رہتے ہیں ہر وقت کہ اب ہم کیا کریں۔ وہ کبھی تیل لاتے ہیں، کبھی کچھ لاتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں دبئی میں گیا تو میرے ساتھی تھے ایک ساتھ، تو انہوں نے جناب 400 ریال کا صرف تیل لے لیا، کیا جی یہ بال لاتا ہے۔ میں نے کہا نواز شریف تو شہباز شریف جو ہے انہوں نے تو تیل لگایا نہیں، اور آپ تیل سے بال اگوانا شروع کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں نارمل ہو جاؤں، اور خدا کے بندے اپنے نارمل ہونے کے لیے کبھی تو تیل لگاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اور پھر بتا کہ جس خالق نے تجھے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنایا ہے، کہ ساری مخلوق سے حسن کا پیکر بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان سمجھ آ اللہ، گئی؟ سبحان اللہ۔ جی یہ حضرت کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب شہزاد صاحب، میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جی محمد یعقوب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جناب آپ کو اور شاہ صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم اور السلام۔ بات یہ ہے کہ سوال تو میرا کوئی خاص نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ عاشق جو ہوں کہ جو پیار کی باتیں بتاتا ہوں، اچھا، تو نماز روزہ سب کچھ بہت ضروری ہے، لیکن میری دعا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد آدمی کے اندر اگر عشق رسول پیدا نہ ہو تو پھر کسی عبادت کی کیا اندویت ہونی چاہیے۔ جس آدمی کے اندر عشق رسول نہ آئے، سب کچھ کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، نماز بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگتا ہے، لیکن عشق رسول اس کے اندر نہیں آیا، یعنی اچھی عادتیں نہیں آئی، تو اس کے بارے میں شاہ صاحب بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور شہزادوں کا شکریہ، اور جناب کا کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ جی۔ وعلیکم السلام محمد یعقوب صاحب، بہت شکریہ۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ جو محبت رسول کی عشق کی جو آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی، تو وہ بات عشق کی کر رہے تھے۔ وہ کسی نے ایک اور بھی شعر یہاں کہا ہے، جی جی، اس عشق دی ریت جہاں تو جدا، واہ، اس عشق دی ریت جہاں تو جدا، نہ راوے خدا نہ قراوے خدا، سبحان اللہ۔ اس عشق دی ریت
जहां तू जुदा ना राह वेखदा ना कुरा वेखदा ओ जिथे चाहे झुका देवे आशिक दा सिर ये शेर सुनने वाला है जिथे चाहे झुका देवे आशिक दा सिर ना काबा ते ना कर बला वेखदा जिथे चाहे झुका देवे आशिक दा सिर ना काबा ते ना कर बला वेखदा है। हम तो उनके मानने वाले हैं कि जिन्होंने सब कुछ ज़िबा करवा के भी इश्क छोड़ा नहीं। बच्चे ज़िबा करवाए, भाई ज़िबा करवाए, भांजे ज़िबा करवाए, भतीजे ज़िबा करवाए और आवान व अंसार ज़िबा करवाए, फिर भी जब खुद जाने लगे तो कहा मुझे इश्क पूरा कर लेने दो, सर सईदे में रख दिया। तो कहने का मकसद ये है कि इस इश्क दी रीत जहां तू जुदा, यानी इसकी आदत ही जुदा है इस इश्क की, कि जिससे हो जाए तो फिर उसी का हो जाता है। तो यही माह रमज़ान मुबारक हमारे अगर कैरेक्टर सही करता है तो इसके अंदर जो रूह जो को ताजगी जो मिलती है या ग़िज़ा मिलती है वो फिर हमें सरकार के करीब इसको करना चाहिए ना। तो हम अगर उसी के आप लोगों को हज पर लेकर जाते हैं, उम्रे पर लेकर जाते हैं हजरत, तो लोग वापस आते हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर कोई यानी कि चेंज आई हो, पता चल जाता है ज़ाहिरी तौर पर सही, और उसके अमली जो काम है उससे पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर चेंज आई है, इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा इसको हुआ है वहाँ जाने का, बेशक इसने कुछ ना कुछ तो किया है, इसकी इंटेंशन ठीक थी। इस हवाले से मैं बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी बात है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक होता है, जो किसी दा आशिक हुए तो उसे भी गलत करता। सही, समझ आ गई। अगर हम हुजूर के आशिक हैं तो हमें हुजूर ही की बात करनी चाहिए, हुजूर का लिबास देखना चाहिए, हुजूर का चेहरा मुबारक देखना चाहिए किस तरह का था, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि, इसलिए आपने अवैस रजा साहब की बात की कि वो आज, तो बात मुझे इस हवाले से मैं ये अर्ज करने लगा हूँ कि रात को भी हमारे एक दोस्त है पाकिस्तान से नात खान अहमद रजा साहब, वो कल रात को प्रोग्राम हुआ, वो मेरे साथ थे जी, तो वो मतलब टीवी पर मैंने उनको देखा है कि वो नात शरीफ पढ़ने वाले, तो वो किसी चैरिटी शो में बैठे थे, पर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सजाकर कोई नात पढ़े ना तो मजा और ही होता है। मैं ये जब बात अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर की मोहब्बत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सजा के फिर कोई सनाखानी करता है तो पता चलता है कि इसके अंदर भी है कुछ। सही, बेशक, नहीं समझ आई आपको? बेशक। तो अगर बंदा नात खान हो और फिर चेहरे साफ हो, यानी दाढ़ी मुबारक रोज सुबह करवा के तो नाली में फेंक दे और कहे कि मैं इश्क की बातें करने लगा हूं, भाई इश्क की नहीं है, ये मुश्क की बातें है सारी, माल की मुश्क की। इश्क की बात तब होती है जब अपने आप को मोहब्बत रसूल में डाल दे, जब इश्क रसालत में डाल दे, जब मोहब्बत अगर आप हैं तो फिर उन्हीं की हो जाए ना, फिर उसी तरह हो जाए। देखो हम हुजूर की तरह तो हो नहीं सकते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हुजूर रहमत हुजूर ने जिस तरह लिबास पहना और पहने का हुक्म दिया उसी तरह का लिबास पहने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। जी कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। जब कॉल आए ना शिदा साहब, मैं ऑन एयर कहता हूँ, मुझे बस इशारा छोटा सा कर, मैं कॉलर को लाइन पर होल्ड नहीं करवा सकता। जी बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका हमारी बहन है हजरत ओल्डम से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप दोनों को जी मेरी बहन। सवाल मैंने पूछना है कि यहाँ पे अब 2-3 टाइम सहरी के है जी, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। 2-3 टाइम डिफरेंट सहरी के या रोजा बंद करने के है। अच्छा, सिर्फ खुश नसीब है आपको जिनको 2-3 मिले हैं। जी तो 2-3 मतलब मेरी बहन आप खुश नसीब है जिनको सिर्फ 2-3 मिले। सॉरी मैं इनसे बात डायरेक्ट हो गया हूँ, 2-3 ही है सिर्फ। मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छा चलो मुझे पता नहीं है, मैं आपको सवाल उनका समझ आ गई। जी 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 वो जवाब देंगे इसका। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल जो ज्यादातर नया कैलेंडर जो तहकीक शुदा भी है ना, नया कैलेंडर भी बोलते हैं उसको, लेकिन वो दावत इस्लामी का मैं नाम क्योंकि आपकी तंजीम का नहीं लेते इसलिए मैंने बात कर रही, तो उनका कैलेंडर के मुताबिक जो न्यू तहकीक शुदा कैलेंडर है। देखे ना आपकी बात समझ आ गई है, आप अभी फोन रखें और फोन रखने के बाद आप बात सुनें। मुझे पता है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं उस वक्त पे नमाज एवरीडे पढ़ती हूँ जो नया कैलेंडर बना है ना उसके मुताबिक ही, तो वो ठीक है मुझे तो
ٹھیک لگتا ہے تو میں پڑھتی ہوں، لیکن جو لوگ پھر 3 بجے روزہ بند کرتے ہیں، کوئی 2 بجے کر رہا ہے، کوئی 1:30 بجے کر رہا ہے، تو جو پھر 3 بجے بند کرتے ہیں ان کا روزہ ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں بہن، ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتی رہیں، اور اس پر ہم نے کوئی زیادہ اس پروگرام کے اندر کوئی زیادہ گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پروگرام کا رخ جو ہے وہ اس طرف چلا جائے۔ ہم نے شاہ صاحب قبلہ نے بھی پچھلے دنوں میں بھی ہاں کہ جو آپ کی جو لوکل مسجد ہے، جس میں آپ کا والد یا خاوند یا بچے جس میں جاتے ہیں، جو آپ کی لوکل اہل سنت والجماعت کی جو مسجد ہے، اہل سنت والجماعت کی مسجد، شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبانی بتا دیں۔ جی میں بتاتا ہوں شہزاد صاحب، ایک پرابلم ہے جہاں پر غیر مسلم کنٹریز ہے نا، جہاں بھی جب بھی ہوئی ہیں تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے اس طرح کے مسائل بنتے ہی ہیں، اور اس کی وجہ فقط یہ ہے چونکہ اسلامک حکومت نہیں ہے۔ اسلامک حکومت ہو مثلا پاکستان ہے، اسی طرح اپنے اور بھی دوسرے ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، تو وہاں پر اسلامک حکومت ہوتی ہے، وہ سارے انتظامات خود اپنی نگرانی میں کرواتی ہے۔ یہاں پر چونکہ اسلامک حکومت نہیں ہے اور ان کو اپنا عیسائیوں کی حکومت ہے، ان کو یہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو 2-3% بھی نہیں ہے نا، پورے 2% ہو گئے، 3.5-3% ہوں گے پورے مطلب مسلمان جتنے ہیں اس ملک کے اندر، تو اس لیے ہم منیارٹی میں ہیں، یعنی میجارٹی نہیں ہے ہماری، بہت زیادہ مطلب لیس تھوڑے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہمارے اندر جنم رہے ہیں اور یہ پچھلے چند سالوں سے چل رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں جو عوام ہے ان کی خدمت میں ایک گزارش کرتا ہوں آج اسپیشلی، ایک تو علماء کو گالیاں دینا چھوڑ دیں کہ وہ فلاں یہ مولویوں کا یہ ان کا، بھائی مولویوں کو آپ آرام سے کریں، سکون سے اپنا ادا کریں جو عبادات ہیں، ایک مولویوں کو بھی شرم کرنی چاہیے۔ میں اب چونکہ میں خود اسی لائن پر ہوں، ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد اور جو قریب ترین ہے، اب میں ان کی بات سننے کے لیے جو انہوں نے بات کی ہے اس پر بھی میں بات عرض کر دوں۔ بہترین اس کا طریقہ یہ ہے، ابھی جب تک یہ اتحاد و اتفاق نہیں ہوتا، جب تک متفق ہو کر پوری جو قوم ہے وہ ایک ہی نہیں ہو جاتی، تو اس وقت تک میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی جو لوکل مسجد ہے، آپ اس لوکل مسجد کو، چونکہ آپ نہیں ذمہ دار وہاں کے علماء ہیں جو اس کے امام و خطیب ہیں، وہ ہیں، تو آپ جو آپ کے امام و خطیب ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے ذمہ داری ان کے اوپر ہوگی، یا کمیٹیاں ہیں وہ بھی ذمہ دار بنی ہیں، وہ کچھ تو امام ذمہ دار ہیں اور کچھ کمیٹیاں ذمہ دار ہیں، امام کو تو بولنے بھی دے دیتی، کس جگہات پر ایسی بھی ہے۔ لہذا اپنے جو اہل سنت کی مساجد ہیں، جو اہل سنت لوگ ہیں، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، باقی کی مخلوق جو ہے میں اس سے بات کرتا ہی نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے۔ میں جو ان سے بات کرتا ہوں جو کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، انہی سے میں مخاطب ہوتا ہوں، انہی سے کہتا ہوں آپ کی جو لوکل مسجد ہے اس لوکل مسجد کے کیلنڈر کو دیکھیں اور اس کے بات کو دیکھیں، چھوڑ دیں ان مولویوں کو۔ علماء جب متفق ہو جائیں، علماء جب اتفاق کر لیں، علماء کا جب اتحاد ہو جائے، پھر ایک کیلنڈر جب بن جائے گا تو اس وقت پھر آپ اس کو فالو کریں، اور پھر سوری یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ باذن اللہ، انشاءاللہ عوام کی اس زور سے یہ وقت بھی آئے گا کہ یہ لوگ ایک ہو جائیں گے۔ ہم نے امہ چینل نے چند سال پہلے 2 سال پہلے جی 2 سال پہلے کوشش کی یہاں پر بہت بڑا پروگرام بنا کے، لیکن حضرت یہاں پر آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ واللہ میں کیونکہ یہ میرا پروگرام جو ہے میں اس طرف نہیں لے کر جانا چاہ رہا، لیکن علماء کی وجہ سے لوگ جو ہیں اب سعودی عرب کو، جو ہمارے سنی مسلمان ہیں وہ سعودی عرب کو فالو کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اور جتنے بھی احباب، آپ جیسے احباب، جتنے بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنا اب تو اصل بات ہر ایک چیز جو میں کالر لائن پر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم، کال ڈراپ ہوگی جی۔ میں ایک مختصر یہ بھی بات کروں، اختلاف امتی رحمہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان علی شان ہے کہ میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے، یعنی بہتری کے لیے ہے۔ یہ جو لوگ یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ بھی دلائل دے رہے ہیں نا، یہ رحمت نہیں، یہ تو زحمت بنتی جا رہی ہے، یہ ہمارے لیے زحمت بنتی جا رہی ہے عوام کے لیے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ سرکار کا فرمان تو اپنی جگہ حق ہے، بالکل۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک فارمولے کو لے رہا ہے، دوسرا دوسرے فارمولے کو، وہ اس پر دلائل دیتا ہے، یہ اس پر دلائل دیتا ہے، یہی صرف باتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اب یہ دیکھو جو اہل سنت کے علماء ہیں، میں اب علماء سے مخاطب ہوں اس وقت،
उलमा से मुखातिब हूँ, फिर मैं कहने लगा मैं उलमा से मुखातिब हूँ, मैं एक बार फिर कहने लगा मैं उलमा से मुखातिब हूँ। उलमा जो अहले सुन्नत के हैं, जो जिम्मेदार हैं इन औकात के सिलसिला में और इन अय्याम के सिलसिला में, जो कि जो शहूर हैं यानी महीनों के आगाज के सिलसिला में, मैं इनसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते अगर आपके इन मामलात की वजह से लोग बदअकीदा होते रहे और लोग दूसरे फिरकों में चले गए तो आपको घसीटा जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा। इसलिए इस बात पर उलमा को बहुत ज्यादा, कुछ लोग ऐसा है, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि इन लोगों को एक किसी टीवी चैनल को इस्तेमाल किया, चंद जोहला को और चंद मौलवियों को जमा कर लिया, यानी चंद मौलवी और चंद जोहला, और उनको जमा करके तो पूरी दुनिया के फतवे जारी कर दिए और पूरी दुनिया को कह दिया कि ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा पूरा इत्तफाक हो गया। ऐसा नहीं, उनको भी चाहिए कि नंबर टांगने की बजाय सारे इत्तफाक की बात करें और सब लोगों को जमा करें, जो नहीं आते उसका बाइकाट करें, सरेआम करें। अब तो वो जो जुम्मेदार लफ्ज है उसको भी शर्म आती है, शर्म आना शुरू होगी। हमारे साथ लाइन पर कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। साकिब भाई इस्लाउ से जी। मेरा नाम साकिब है। मेरा सवाल ये था कि कैलेंडर का इशू किया लोगों मस्जिद वालों ने। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब मैं इस बात पर कोई बात नहीं होगी। तो रमज़ान मुबारक के हवाले से, बच्चों के हवाले से तो हमने बता दिया, हमारी जो बहनें देख रही हैं बिलखसूस कि उम्र आपने बालिग होने का कहा कि ये उम्र कितनी, यानी कि 10 साल 12 साल। मैं बताता हूँ, उसमें जो बच्ची होती है वो बालिगा पहले हो जाती है जी, और बच्चा जो है वो बालिग, इसकी निशानी मौजूद है, इसका तो फिर कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चा खुद ही जानता है कि वो बालिग हुआ है कि नहीं। अब मैं और भी साफ कर दूं तो बच्चा इस एज में अपने उन दिनों में उन टाइम पर आ जाए कि जब उसकी शादी की जाए तो शादी के काबिल हो जाए। समझ आ गई ना आपको? इस हुई को बुलूगत कहते हैं। यानी ये फिर हर एतबार से बालिग, यानी ज़हनी भी बालिग हो जाता है, जिस्मानी तौर पर भी बालिग हो जाता है, और फिर रूहानी तौर पर भी उसको समझे हर चीज की आनी शुरू हो जाती है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जब बालिग हो जाता है तो फिर रोजा फर्ज कर हो जाता है उसके ऊपर। लेकिन ये फर्ज की बात है, इससे पहले 7 साल की उम्र में नमाज की सख्ती करवाना शुरू हो जाते हैं, जो सरकार का फरमान अलीशान की रोशनी में उलमा, और इसी तरीके से रोजे भी रखवाने शुरू कर दे बच्चों को। मैंने देखा हमारे जो बच्चे हैं 5-5 साल के हैं तो वो माशाअल्लाह कई बार अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखते हैं और बड़ी कामयाबी के साथ अपनी इस मंजिल को पहुंचते हैं। तो ये ट्राई जारी रखें। मैंने सुना है ये बात कल शायद किसी टीवी चैनल पर कि यूके की गवर्नमेंट ने जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उन पर पाबंदी लगा दी है। ठीक, ये मैंने सुना है, लेकिन अच्छा मैंने पट्टी देखी है, शायद हो सकता है कि मेरी समझ में चलते चलते मैंने देखी है वैसे तो उसमें कुछ कम्युनिटी लीडर्स के भी शायद पैगाम थे। लेकिन बात यह है कि मैं गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त करता हूं कि मजहबी मामलात में आपका कोई ईसाई बच्चा अगर कोई चर्च में जाता है या कोई आपकी जो मजहबी कोई भी उसकी वो रस्म है या मजहबी कोई भी आपका तरीका उसको अपनाता है तो क्या आप उसको रोक देंगे? बल्कि क्या आप अपने बच्चों को इस तरफ कायल नहीं करते, माइल नहीं करते, बच्चों को भी, छोटों को भी? इसलिए ये तरीका अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आपने उनकी सेहत के लिए किया है तो कम से कम जो बालिग हैं, जो शरीयत के मुताहरा के अंदर कानून है हमारा, जो बालिग बच्चे हैं उनको पाबंद न करें। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि शरीयत के कवानीन को तोड़ सकें। लिहाजा इस हवाले से भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी ख्याल रखना चाहिए। मैं नहीं कहता कि उन्होंने को बुरा किया या अच्छा किया है, लेकिन सिर्फ इतनी बात है नाबालिग बच्चों के ऊपर अगर वो करते हैं, चलो उनके ऊपर तो फर्ज नहीं है, तो वो जब बालिग हो जाता है तो बंदा मर्द बन जाता है, औरत बन जाती है, बच्ची नहीं रहती। इस्लाम की जो डेफिनेशन है बलूगत की, तो इस एतबार से अब उनको रोजा फर्ज है, उनको रखने चाहिए और उनको रोकना नहीं चाहिए। शाह साहब, तरावी की नमाज और रोजा उसका क्या लिंक है? तरावी नमाज अदा करेंगे तो रोजा होगा, या कि तरावी की नमाज जो है वो इतनी जरूरी नहीं रोजे के लिए? जी शिदा साहब जज़ाकल्लाह, आपने ये सवाल बहुत आम फहम और बहुत ज़रूरी ये सवाल ये भी अवाम के सामने पेश किया। तरावी एक जुदा इबादत है और रोज़ा एक जुदा इबादत है। ठीक, ये रात की इबादत है, वो दिन की इबादत है। ये नमाज की इबादत है और वो अपने आप को शाबत से रोकना
اور کھانے پینے سے روکنا اس کی عبادت ہے، اور جھوٹ فریب ہر چیز سے روکنا۔ لہذا تراویح کا اور روزے کا یہ اس طرح لنک نہیں ہے۔ اس کی میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں جب حفظ کر رہا تھا تو ایک صاحب تھے کسی جگہ پر، بچے تراویح پڑھا رہے تھے، تو وہ دن کے وقت وہ بیچارہ گھبرا گیا، تو ابھی چھوٹی عمر میں تھی، تو وہ گھبرا گیا، اس نے تربوز کھا لیا، تو وہ مسئلہ مفتیوں کے پاس چلا گیا کہ یہ تراویح پڑھانے والا شخص ہے، چاہے بچہ ہے، چھوٹی عمر ہے، لیکن تراویح پڑھا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو فتویٰ یہ جاری کیا گیا کہ اس کا تعلق تراویح کی نماز سے نہیں ہے۔ ٹھیک، روزہ اس نے رکھا، یہ گناہگار ہوا، جو اگر بالغ ہے تو سخت یقیناً بالغ ہی تراویح پڑھائے گا، لہٰذا اس نے یہ جو کام کیا، اس نے جرم کیا ہے، یقیناً یہ اس کا جو ہے کفارہ ادا کرے گا، لیکن جو تراویح اس کی جس نے پڑھی ہے پیچھے وہ جو پڑھا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آگ سمجھ آ گیا آپ کو؟ لہذا یقیناً تراویح ہے تو رمضان شریف میں، یقیناً تراویح ہے تو اسی ماہ مقدس کے اندر اور راتوں میں۔ اب تراویح جو ہے دن کو تو نہیں پڑھ سکتے، رات ہی کو پڑھیں گے۔ یہ رات کو قیام اللیل کے لیے 20 رکعت ہیں، اور یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اور ہمارے ہاں تو اب یہ بھی رواج ہے، پاکستان میں کافی ہے، اور یہاں پر بھی شاذ یعنی کسی جگہ یہ بھی ہوتا جا رہا ہے کہ صرف چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے تو اس توفیق سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے تندرستی اور صحت عطا فرمائی ہے، کہ قرآن کریم اگر پورا سننے کا موقع ملے تو پورا قرآن پاک سننا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کے تو وہ کدھر جلدی کام مکھدا ہے۔ بھائی ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے جو فلانا حافظ جو ہے رگڑے دے کے جلدی فارغ ہوا، نہیں، ایسے نہیں ہے، کہ آرام سے سکون سے اور قرآن پاک سنیں۔ جہاں پر قرآن پاک سنا جائے، پڑھا جائے، تو اس کا لطف کچھ اور۔ وہ بیچارے وہ اس حافظ کو، اس امام کو تو مقتدی گھبراتے ہیں کہ بھئی وہ جی تم وہ اتنی لڑائی کرتے ہیں، کئی دفعہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بھئی تو نے 1.5 سپارہ، اور ہمیں پیچھے تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی مقتدیوں کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ ویسے بہت یہ بھی میں آپ کو شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ میں پچھلے 35 برس سے میرا معمول کیا ہے، یعنی جب سے میں قرآن پاک سنا رہا ہوں، جتنے بھی سال ہو گئے، مجھے تو اب سال بھی بھول گئے، تو تب سے یہ مجھے پتا ہے کہ جب سے میں نے حفظ کیا تو آج تک میں نے مصلی الحمدللہ ناغہ نہیں کیا۔ تو ہر سال میں پورے 24 سپارے، یہ میرا معمول ہے، 1.5 سپارہ کر کے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، پورے 24، یعنی 1.5 سپارہ ایوری ڈے، اور ایک دن میں 1 سپارہ یعنی 25واں پڑھتا ہوں، پھر اگلے جو 5 سپارے وہ 10 دنوں میں پڑھتا ہوں۔ ٹھیک، چونکہ جو پہلے بندے ہوتے ہیں نا، تھکاوٹ شکاوٹ ان کی جب ہوتی ہے تو میں ان کو منظر زیادہ کھینچ لیتا ہوں، یعنی پہلے ہی دنوں میں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہے کہ لوگ جو ہیں تازگی میں اپنا زیادہ منظر پڑھ لیتے ہیں، بعد میں جب تھکاوٹ کے دن آتے ہیں تو وہ تھوڑا ان کو کم ان کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ ایک میری اپنی حکمت عملی ہے، یہ نہیں اس کا تقریباً سارے یہ 1.5 سپارہ جو ہے وہ عام طور پر سوا پڑھتے ہیں لوگ، ہاں، سوا یا 1.5، سب 1.5 کم پڑھتے ہیں بہت، اور سوا زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں 1.5 بھی، میں خود ان میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے، لیکن عام طور پر یہ سوا سپارہ پڑھتے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے اس میں کہ اگر زیادہ پڑھے جائے، تھوڑا پڑھا جائے، پورا قرآن پاک تراویح میں ہونا چاہیے۔ اور وہ جو کہ لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ حفاظ سے سنتے ہیں، تو قرآن پاک جو ہے وہ، یعنی کہ تراویح کی نماز جو ہے یہ اس کی عبادت یہی ہے کہ آپ ظاہر نوافل کی صورت میں یا سنت کی صورت میں آپ پڑھیں، لیکن اصل مقصد تو یہی ہے کہ بھئی قرآن مجید سننا۔ جی یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں رکعت 20 رکعت ہے نا، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت عمر نے سختی سے اس کے اوپر پابندی کروائی ہے جماعت۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح جمع کر کے تو تراویح کی نماز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا اہتمام کروایا، اور باقاعدہ جماعت کا اہتمام آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، تو حضور کی حدیث مبارک ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جس نے میری سنت کو دیکھنا ہے وہ میرے خلفاء راشدین کی سنت کو دیکھ لے، یوں سمجھے کہ اس نے میری ہی سنت پر عمل کیا ہے۔ سو اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے ایک فرقے کے لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے زیادہ۔ اچھا، یہاں پر آپ نے بات چھیڑ دی ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہی لوگ 8 پڑھ کے چلے جائیں گے، بالکل غلط ہے، 10 پڑھ کے چلے جائیں گے۔ یہ میں آپ سارے ناظرین کی خدمت ہاں، یہاں پر یہ بہت ضروری بات ہے حضرت، تقریباً ہر مسجد میں میں عرض کر دیتا ہوں اس بات کا
کہ 20 تراویح سنت ہے اور 20 تراویح اس کی میں آپ کو بڑی لوگ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثال وہاں کی دیتے ہیں حرمین کی دیتے ہیں نا لوگ جی وہ وہاں دیکھو 1400 سال سے حرمین طیبین میں 20 ہی پڑھی جا رہی ہیں دونوں جگہوں پر جی اب وہ تو سینہ بسینہ بات ہے نا وہ ایک دن تو نہیں نا آج تراویح بالکل مکمل بند ہوگی اگلے سال پھر نہیں وہ تو ہر سال کچھ لوگ تو ہیں جو پچھلے سال پڑھتے ہیں بات سمجھ آئے گی نا آپ کو تو 1400 سال سے لوگ وہاں پر پڑھتے آ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی جگہ پر ایک دن ہی چینج ہو جائے تبدیل ہو جائے مسئلہ یعنی پہلے تو 8 آ رہی ہیں اور یکدم کو قانون نافذ کر رہے جو 20 ہو گئی ہیں تو وہاں پر پھر ہنگامہ کھڑا ہوگا جب وہ کوئی قانون بنے گا تو الحمدللہ مکہ مکرمہ کے حرم شریف میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی آج بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں لہذا یہ 10 اور 8 کے کہاں سے کوئی بالکل کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے یہ جو 8 اور 10 والے ہیں لہذا جو رکعت ہے وہ پوری وہ ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں 8 والے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مستند حدیثوں سے یہ جو چیز واضح ہے وہ 20 تراویح ہے لہذا اہل سنت میں دوسروں کو تو میرا کلیم ہی نہیں ہے کسی کے اوپر میں ببانگے دھول کہتا ہوں کہ دوسرے لوگ جو ہیں جو اہل سنت نہیں ہیں میں ان کے نام نہیں لیتا میں اپنے اہل سنت کا نام لے رہا ہوں جو اہل سنت نہیں ہے وہ جو جدھر جائیں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ چاہے پڑھیں نہ پڑھیں وہ جائیں نہ جائیں میں اہل سنت کی بات کرتا ہوں جو مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جو مومن ہیں جو حضور کے عاشق ہیں جو گستاخ نہیں ہیں سیدھی سی بات ہے جو حضور کے گستاخ و بے ادب نہیں ہے جو حضور کو مردہ نہیں کہتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو بیل اور گدھے کے خیال سے برا نہیں کہتے میں ان کی بات کرتا ہوں جو نماز کو نماز سمجھتے ہیں حضور کو نبی سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اختیار پیغمبر سمجھتے ہیں مختار نبی سمجھتے ہیں حضور کو علم غیب اللہ نے انہیں عطا کیا اس پر یقین رکھتے ہیں وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظیمہ کی شان والے پیغمبر تسلیم کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ مت دیکھے دوسروں کو ہمارا اہل سنت کا یہ اس پر اتفاق ہے کہ الحمدللہ بلکہ ائمہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ رکعت 20 ہی تراویح کی ہوتی ہیں ایک مولوی صاحب نے میں اب نام لینے لگا تھا پھر میں نام نہیں لیتا دوسرے فرقے کے مولوی صاحب ہیں ان سے کسی نے پوچھا جی کہ یہ تراویح کی نماز کے متعلق تراویح کی نماز کے متعلق لوگوں کو تنبیہ کرنا لوگوں کو مائل کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں یہ میں نام لے ہی لیتا ہوں وہ اہل حدیثوں کے مولوی تھے ثناء اللہ صاحب امرتسری تو انہوں نے کہا کہ نماز کی یعنی تراویح کے لیے تنبیہ جو ہے وہ کرنا ٹھیک ہے اچھی بات ہے اور لوگوں کو اس طرف قائل کرنا چاہیے تو کسی نے کہا کہ تہجد جو ہے کیا وہ پڑھیں تو وہ تراویح کے قائم مقام ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو تراویح بھی پڑھیں اور تہجد بھی پڑھیں لیکن اگر کسی بندے نے تراویح نہیں پڑھی اور تہجد پڑھ لیا تو اس کی تہجد جو ہے وہ اس کے تراویح کے قائم مقام ہو جاتی ہے سمجھ آ گئی آپ کو لہذا وہ تہجد کی جو 8 رکعت پڑھی جائیں تو انہی کو وہ تراویح بنا کے 8 بنا لیتے ہیں کام کر لیتے ہیں لیکن نہیں ایسے ہرگز بات نہیں ہے تہجد اپنی جگہ پر ہے تراویح اپنی جگہ پر ہے یہ بات واضح ہونی چاہیے اور یہ جو پیچھے سے جان چھڑا کر بھاگنے والی بات ہے اس بات سے ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھائیوں کو بہنوں کو بیٹیوں بیٹوں کو اس سے بھائی اللہ نے توفیق عطا کی ہے کہ بھائی آج آپ اللہ کی عبادت کریں تو پھر آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ بھاگتے ہیں اور حضور کی حدیث مبارک ہے کہ مومن مسجد میں اس طرح رہتا ہے جس طرح کہ مچھلی پانی کے اندر ہے ٹھیک اور منافق اس طرح رہتا ہے کہ جس طرح پرندہ پنجرے کے اندر ہے نہیں سمجھ رہی آپ کو منافق یعنی مطلب یہ ہے کہ جو مسجد میں اپنے آپ کو یوں محسوس کرے جلدی جان چھوٹے میں باہر بھاگوں تو وہ یہ سمجھ رہے کہ وہ کیا ہے یعنی میں نہیں کہتا کسی کو کوئی فلاں منافق ہے وہ بندہ سمجھ رہے کہ میں بھاگ رہا ہوں کیوں کیا وجہ ہے اور اگر وہ مسجد کے اندر خوش ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں ہی رہوں باہر نہ نکلوں تو پھر وہ مومن کی پہچان ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا MashaAllah, Nazir Muhtaram, this is a message, a clear message to our youngsters especially, that and I have personally seen a lot of our youngsters, they read 8 sunnahs and then they leave the mosque, they read 10 and then they leave the mosque. This is fabricated, this is not real, this is not the sunnah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa barika wa sallam. The sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is that you read 20 rakats and you read them behind the imam, or whether you don't read them behind the imam, you have to read 20 rakats. So therefore it is imperative that anybody who reads
less than 20, they are not doing justice to the teachings of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa baraka wa sallam. So if you are watching, and if you have been doing this over the last number of years, that reading 8 or 10, then it is for you to know that this is not from any one of the sunnahs. So we must adhere to the sunnah, we must come back to the sunnah. And Shah Sahab also said that there is no particular link between Taraweeh and Roza, the fast, but it is imperative that we, in the month of Ramadan, because this is the month in which the Prophet ﷺ, the revelation, the first revelation that came to the Prophet ﷺ in the cave of Hira, that the Quran was revealed in this particular month. That is one of the reasons that we should try and read Quran as much as we can. That is the reason that we should listen to Quran as much as possible in this blessed month of Ramadan. So it is also imperative that we bring ourselves closer to reading to the Quran by reading it, by opening it, by looking at it, by just looking at it. और हज़रत कुरान मजीद फुरकान हमीद का हर एक हर्फ उसके बदले मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, और फिर यानी कि एक लफ्ज़ जो है और फिर अलिफ लाम मीम को इसको सेपरेट करके बताया गया कि 10 अलिफ लाम मीम हर्फ बल अलिफ हर्फ वलाम हर्फ व मीम हर्फ। हुजूर ने फरमाया मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ अलहदा है, लाम अलहदा है, मीम अलहदा है। और इरशाद फरमाया कि अलिफ लाम मीम कहने वाले को 30 नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा फरमा लीजिए, सिर्फ अलिफ लाम मीम कहने वाले पढ़ने वाले को, और जो सुनेगा उसको उससे भी ज्यादा सवाब है, क्योंकि पढ़ना सुन्नत है और सुनना वाजिब है। ठीक है, बात यह है कि 20 रकत की जब आपने बात की है तो मैं एक दो वाकया, एक दो चीज मैं ना उसमें नोट कर दूं। मिनहाज सुन्ना 220 सफ़ा नंबर है। ये इब्न तैमिया साहब की, ये जो इस फिरके के सबसे पहले से बड़े जो उनको मानते हैं, उन्होंने लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने अक़दस में 20 ही तरावें पढ़ी जाती रहीं। ये उन्होंने लिखा। फिर कहा कि हज़रत उस्मान गनी के दौर में भी, हज़रत अली के दौर में भी। ठीक। और ये बैक़ी से रवायत वो नकल कर रहे हैं। ठीक है। और इसी तरीके से और बहुत सारी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये सैयदुल मुफस्सिरीन, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें अपने सीने से लगा लिया, और सीने से लगा के तो उनके सीने को इल्म का मदीना बना दिया। यानी हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपकी रवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वो फरमाते हैं कि हुजूर पाक 20 रकअत तरावी की नमाज अदा किया करते थे। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकअत तरावी की नमाज अदा किया करते थे। साइब बिन यजीद, एक दूसरे सहाबी, उनकी रवायत भी मौजूद है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमल को आगे रखा, और उन्होंने भी 20 रकअत तरावी की नमाज अदा, और बहुत सारी रिवायत इसमें मौजूद हैं। लिहाजा 20 रकअत की, चूंकि हम 20 के दलाइल में बात कर रहे हैं ना, जब ये बात हुई तो इस एतबार से ये बात जहन में रखनी चाहिए कि 20 ही रकत हैं। और अगर आप रमज़ान मुबारक में भी जान छुड़ाएंगे अल्लाह की इबादत से, तो मैंने हदीस पहले अर्ज कर दी है कि मोमिन जो है इस तरह है रमज़ान मस्जिद के अंदर, अल मोमिन फिल मस्जिद जिस तरह के कसमक फिल मा, यानी मोमिन मस्जिद में इस तरह जिस तरह फिश पानी के अंदर है, और मुनाफिक इस तरह कि जिस तरह के परिंदा उसके अंदर है, अपना वो पिंजरे के अंदर है, उसके अंदर है, जिस तरह आप उसको क्या कहते हैं, जो पिंज होता है, हाँ, उसके अंदर है, यानी वो काबू में अपने आप को तस्वर करता है। और मोमिन मस्जिद में अपने आप को खुशी महसूस करता है और आज़ाद महसूस करता है, क्योंकि अल्लाह की रहमतों के वो खूबसूरत चंगुल में है। Yes, the cage. We've got a caller online. Assalamu alaikum. Cage. I thought मैंने सोचा फिश की बात करें, आप पिंजरे की बात करें। केज जी, अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई, ये बोल्टन से जी। वालेकुम सलाम। शाह साहब ने पहले, सबसे पहले तो आप दोनों हजरात को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद शाह साहब को मुहद्दबाना फिर सलाम कहता हूँ जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह महफिल बहुत अच्छी सजाई हुई है,
اور یہ آپ مبارک کے مستحق ہیں. ایسے پروگرام ہوتے رہیں, ہمارے ایمان کو تازہ کرتے رہیں. ماشاءاللہ چہرے دیکھتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں, یہ سنت کے مطابق ہے. اس کے بعد شاہ صاحب میں ایک سحری کی ٹائم پہ ٹیکسی کرتا ہوں, تو میں ترجمہ لگا ہوا تھا, صورت بھی اور ترجمہ بھی. اس میں ایک لفظ میں نے کہا آج شاہ صاحب بیٹھے ہوں گے تو میں ضرور پوچھوں گا اور عرض کروں گا اپنے علم کے لیے. اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ لکھ کر اپنے ہاتھوں سے بیچتے ہیں. یہ قرآن کا, میں سیم ٹو سیم نہیں, میں تھوڑا سا آپ کو وہ ترجمہ جو ہے نا وہ بتانے لگا ہوں. اس کے آگے آتا ہے ان پڑھ لوگ اور زبانی رکھنے ایسا کرنے والے. یہ قرآن پاک کی آیت آتے یہ کس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی میں یہ ویسے میں پوچھ رہا ہوں. نہیں ویسے نہ پوچھیں, کیونکہ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ پروگرام ہے نا. آپ رمضان المبارک کے متعلق کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھیں. اور بعض اوقات احباب آتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی صحیح نہیں پڑھتے, تو ان کو نہیں چاہیے کہ بھئی آپ سوال کریں اور سوال کا جو پھر جواب جو ہے, اسی لیے میں نے اپنے مہمانوں کو میں مدعو کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دیں. اگر آپ خود ہی سوال کریں گے, خود ہی حوالے پیش کریں گے اور خود ہی جو ہے وہ اس کا جواب دیں گے, تو پھر ہم یہاں پر میں کم از کم جو ہے وہ مہمان کو اس لیے بلاتا ہوں, عالم دین کو, اسکالر کو اس لیے بلاتا ہوں تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں, ان کو سکھانا شروع نہ کر دیں, ان سے سیکھیں. تو الحمدللہ. اور میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے, جو ہماری بہنیں ہیں, بھائی ہیں, جو بزرگ ہیں, دیکھیں نا کتنی معلومات مل رہی ہے. ہمارے نوجوان جو ہے ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے. 8 تراویح جو ہے پڑھ کے وہ نکل رہے ہیں, 10 تراویح پڑھ کے نکل رہے ہیں. یہ کون گمراہ ان کو کر رہا ہے؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ہم ایک ذمہ دار چینل پر بیٹھے ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں, اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ہم پول بیک کریں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی جو بات ہے, آپ کا جو پیغام ہے, وہ ان تک جو ہے وہ پہنچائیں. یہ ابھی جو وقت چل رہا ہے شاہ صاحب قبلہ, یہ بہت کٹھن وقت ہے, اور ہمارے نوجوان جوک تر جوک جو ہے ان کے سامنے وہ پھنستے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس دور میں تو ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے, والدین کو خاص طور پر, والدین کو بہت زیادہ سب سے پہلے تو وہ سوچیں کہ ان کا بچے کو پڑھانے والا کون ہے. جی جی, صرف داڑھی کے قابو میں نہ ہے کہ وہ داڑھی والا ہے کہ نہیں. داڑھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, پر مومن کے لیے, منافق کے لیے وہ سنت نہیں ہے, منافق کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو منافق کون ہوتا ہے, یہ پھر ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے جی مسلمان کو یہ کہہ رہے ہیں منافق وہی ہوتا ہے کہ جو ظاہری مسلمان ہو اور اندر سے رسول اللہ کا دشمن ہو. سیدھی سی بات ہے, اور تو لمبی چوڑی بات اس میں کوئی نہیں ہے. یعنی جو اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سن کر تکلیف میں جائے وہ منافق ہوتا ہے. پہچان یہ ہے. میں پھر پہچان ان لوگوں کو بتا دیتا ہوں. وہ شخص کے جو جبے بھی رکھتا ہو, بے شک وہ سارا کچھ چٹ رکھتا ہو, اور مکمل طور پر یعنی داڑھی بھی یہ میرے سے ڈبل سے زیادہ لمبی ہو, لیکن اس کے سینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے نفرت ہو, حضور کی نعت سن کر اس کو موت پڑ جائے, تکلیف پڑ جائے, تو اب وہ قرآن صبح سے شام تک پڑھاتا رہے اور بڑی قرات کے ساتھ بھی پڑھائے, تو اس کو منافق ہی کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے ساتھ اس کو بغض ہے اندر. مومن وہ ہوتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جو حضور سے پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتا ہے وہی مومن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہ بات عرض کر دوں کہ نوجوانوں کو دیکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں کہ پڑھانے والا کون ہے, یہ مسجد کون سی ہے, یہ مدرسہ کون سا ہے. اگر آپ نے کسی امن والے مدرسے میں, کسی سکون والے مدرسے میں, کسی پیار والے مدرسے میں, کسی پیس والے مدرسے میں پڑھایا ہوتا, تو آج وہ 150 کو جو بچہ ذبح ہوا ہے نا شہزاد صاحب, آج مجھے کسی نے ٹیکسٹ میسج بھیجا ہے, اور ٹیکسٹ میسج بھیج کر اس ٹیکسٹ میسج میں یہ لکھا ہے, وہ جو باجوہ صاحب ہیں ہمارے ملٹری سپوکس مین ہے, جو پاکستان کی ملٹری کے سپوکس مین ہیں, ان کی طرف سے یہ یعنی ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ٹیکسٹ میں بھیجی ہے کہ وہ جو بچوں کو ذبح کرنے والے, جو 150 بچہ مارنے والے 27 لوگ تھے, 27 لوگ تھے, ان میں سے 9 مارے گئے اور باقی کے بھی باقی ہیں, اور وہ ٹھہرے کہاں, یہ سوچنے والی بات ہے. اسی کے قریب, وہ سکول کے قریب ایک مدرسہ ہے اور ایک مسجد ہے,
उस मस्जिद का इमाम वही फिरके से है जिस फिरके में मिलाद की मुखालफत की जाती है। समझ आ रही है आपको? जो फिरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाज़िर नहीं मानता, जो फिरका हुजूर के इल्म गायब का मुनकिर है, जो या रसूलुल्लाह नहीं कहता, उसी फिरके का पूरी दुनिया के सामने, यानी जिस फिरके से ताल्लुक उस मौलवी लाल मस्जिद वाले का, उसी फिरके से उसका ताल्लुक है, वाज़ेह बात है, ये सारी दुनिया के सामने, सारी दुनिया का। और फिर वो मौलवी इमाम जो है वहां का, उस मस्जिद का, वो उसका औकाफ का, जो गवर्नमेंट का मुलाजिम भी है, जिसने उन सबको अपने घर में ठहराया और अपने पास बिठाया और जगह दी जो बच्चों को ज़िबा करने वाले हैं। और फिर दूसरी बात है, वो जो मारने वाले हैं वो हिंदू नहीं थे, वो मारने वाले सिख नहीं थे, वो मारने वाले ईसाई नहीं थे, वो मारने वाले यहूदी नहीं थे, वो वही थे अपने आप को जो उसी मजहब से कहते थे। लिहाजा मैं ये कहता हूं अपने भाइयों से, अभी जो हमें बार बार मुझे आके कोई आके कहते हैं जी तवीज़ हैं, हमारी बच्ची ये दुआ करें, हमारा बच्चा वो जो फलां के पास चला गया और फलां के साथ उसका ताल्लुक हो गया, वो फलां उसको अगवा करके तो सीरिया में ले गया, वहां पर वो दाइश के साथ जाके शामिल कर दिया, उस आईसिस के साथ शामिल कर दिया। खुदा के बंदो तो पहले देखो ना कि ऐसे गुस्ताखों के साथ तो नहीं इसका ताल्लुक उठना बैठना। सिर्फ नमाजें तुम देखते हो, हमारी बच्चियों का पता ही नहीं वो किसके साथ वालिदैन को खबर तक नहीं कि बच्चियां किसके साथ जो है वो, और वो लड़कियां वहां पर चली गई। अब आप अंदाजा कर लें तो अब ये जहन्नमियों के साथ, क्योंकि वो जहन्नमी कुत्ते हैं। कौन, किन की बात कर रहा हूं? वो जो वहां पर इस तंजीम के नाम के साथ मुसलमानों को ज़िबा कर रहे हैं या इंसानों को ज़िबा कर रहे हैं, यानी और फिर हजरत औलिया किराम और फिर सहाबा पाक के जो मज़ारात हैं, अंबिया के मज़ारात को तबाह और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत ख्वाजा हजरत वैसे करनी है। आपने आज नाम अवैस का लिया, उस वक्त फौरन मेरे ज़हन में ख्याल में ये बात आई कि काश के अवैस जो हम नाम रखते हैं उस आज के रसूल की वजह से रखते हैं। मेरे अपने बेटे का नाम सैयद मोहम्मद अवैस बुखारी है और इस वक्त वो हरम शरीफ में है, मक्का शरीफ में है। वो 2 दिन पहले उमरा शरीफ के लिए गए। उस वक्त मुझे भी जो नाम आपने कहा कि जब नाम आते हैं तो मुझे तो ज़ाहिर अवैस रजा साहब के नाम आप ले रहे थे तो मुझे स्ट्रेट में वो ख्वाजा वैसे करनी के मिज़ार पर चला गया कि कितने जुल्म की बात है, कई सदियों से जो मिज़ार चला रहा है उस मिज़ार को उन्होंने बम से उड़ा दिया। और कौन से दीन की तुमने खिदमत की है जालिमों, और कौन से इंसान की तुमने खिदमत की है? मुर्दों के ऊपर तुमने बम चलाए हैं, खुदा तुम्हें तबाह बर्बाद करे, और इंसानों को ज़िबा करते हो, खुदा तुम्हें अपनी मौत, बुरी मौत मारे। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जो हैं, आशिक हैं, वो कत्ल नहीं करते, वो लोगों को जिंदा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत बिल्कुल आखिरी 1 मिनट है, हज़रत अलहाज उवैस रज़ा कादी साहब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप 1-2 बातें उनके मतलब भी ज़रूर जो है वो मैंने इशारा पहले कर दिया, लेकिन मैं चाहूँगा मैं फिर अर्ज कर दूं कि हमारे वो बहुत प्यारे साथी हैं, बहुत मोहब्बत वाले साथी हैं, और चूंकि मेरा ज़्यादा नात खानों से इतना कुर्ब रहा नहीं, वैसे तो दिल के साथ तो सरकार की सना खानी सुनते, आपको पता मेरा अपना भी ज़ौक़ है, आवाज़ इतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी आज वैसे हम उनको सुनाते, लेकिन वो टाइम नहीं मिला, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैंने क्या उनको सुनाना था। वो तो खुद सारी जहान को सुना रहे हैं। मैं सिर्फ यही उनके लिए दुआ करूंगा कि सलामत रहें, सदा सलामत रहें, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इसी तरह गीत गाते रहें, उनके मुंह से मोहब्बत रसूल की खुशबू के मोती निकलते रहें और पूरी दुनिया उनको सुनती रहे। और ये देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया यार, हजरत शाह साहब किबला, ये उवैस रज़ा कादी साहब भी माशाअल्लाह दामद बरकातुहुल आलिया, वो भी इस बात को अपने हर प्रोग्राम के अंदर ये फैलाते हैं कि अगर आप नात पढ़ते हो तो इमामा ये मैं बात ये करने लगा, गाड़ी सजाओ। मैं अपनी मस्जिद में भी एक बार तशरीफ लाए थे, मदनी मस्जिद में भी, तो वहां भी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने आखिर में की, और यही बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि सना खान अब बात तो वही कर सकता है जो उस पर अमल कर। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ईमान वालों तुम कैसे कह सकते दूसरे को जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। सही। जब वो अल्हम्दुलिल्लाह सर पर अमामा, चेहरे पर खूबसूरत सुन्नत और खूबसूरत जामा, समझ आई ना? जी जी। सर पर अमामा, सुन्नत के मुताबिक जामा यानी खूबसूरत, और फिर चेहरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत नामा यानी है। तो फिर ये जब सारी चीजें होंगी तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो बात कहेगा तो उस पर अमल, और फिर अंदर से निकलेगी आवाज। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकीदे के बड़े पक्के हैं,
समझ आ गई। जो बंदा अकीदे का होता है, कोई भी शख्स, कोई नात खान हो या आलिम हो या खतीब हो या, तो उसको तो सैल्यूट करने का दिल चाहता है। और हम तो, मैं तो ये कहता हूं कि उनका जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। समझ आ गई। उनके दर से जिसकी वाबस्तगी बेलोस है, हमारा वो सर का ताज है। अल्लाह जल्ल शानु व तम्मा एहसानु अवैस रजा साहब को और भी जितने सरकार के सना खान जो सुन्नत, ये हमारे वो छोटे बच्चे, वो फिर नाम भूल अहमद रजा, बच्चे साजिद कादरी, गुलाम मुस्तफा कादरी, देखना कितना गुलाम मुस्तफा साहब हैं, ये सारे वो जो दूसरे हैं वो भी हमारे महबूब हैं। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, उन तमाम सना खानों को अल्लाह जल्ल शानु व तम्मा एहसानु मोहब्बत रसूल के रंग में रंगे। और आप मुझसे कहें कि अवैस रजा साहब के मुतल्लिक कुछ अच्छे अल्फाज अदा करें, मैं ना कहूँ तो ये भी बुरी बात है। क्यों बुरी बात है? इसलिए कि कोई पैगाम देना और बात होती है, किसी को कोई मशवरा देना, लेकिन जब ये बात होगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि सना खान के लिए दुआ मांगना मेरे करीम आका की सुन्नत है। हुजूर ने खुद हजरत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इरशाद फरमाया कि ए हसन, तुम मेरे सामने मेरी नातें पढ़ता है और लोगों को सुनाता है, और फिर मेरे दुश्मनों को, अवैस साहब की मुझे ये बात पसंद है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को ललकारते हैं। और हजरत ख्वाजा हसन इब्न साबित, हजरत हसन इब्न साबित का काम ही ये था, हजरत हसन इब्न साबित का काम ही ये था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख से उनको ललकारते थे। वरना तो सारे ही सहाबी सरकार के सना खान है ना, कि हजरत अबू बकर नहीं सना खान, कि हजरत उमर नहीं सना खान, कि हजरत उस्मान और हजरत अली सना खान नहीं है, सारे ही सना खान है। बल्कि ऐसी सना खानी की है कि जंग के मैदान में सरों के साथ सर पेश कर दी और सना खानी से रुके नहीं। लेकिन हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल है और नात खान रसूल है, इनका कमाल इतना मकाम और मर्तबा और मिंबर इसलिए बिछते हैं कि जब कभी देखा कि किसी ने हुजूर की शान में नऊजुबिल्लाह गुस्ताखी की है, ये शेर खड़ा हुआ है और उसने एक शेर कहा है, हजरत हसन इब्न साबित ने किताबें लिख। इसलिए ये खूबी है आला हजरत को भी आला हजरत इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ये रजा के नेज़े की मार है कि अज़्दुज़ के सीने में गार है। इसलिए जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को ललकारते हैं वो हमारा यहाँ उनकी जगह है। बस मेरा दिल चाहा कि एक सैयदजादे की ज़ुबान से माशाअल्लाह हज़रत के लिए कुछ कलिमात जो है वो निकले। तो बहुत शुक्रिया हज़रत, आप इस प्रोग्राम के अंदर एक मरतबा फिर तशरीफ़ लाए। कल मुझे और यकीन माने कि कल, क्योंकि मेरा और आपका यहाँ पर रमज़ान मुबारक से पहले जो है शायद आखिरी प्रोग्राम हो, तो मुझे थोड़ा सा वो भी कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे ये पता है कि आज जाएंगे ना तो बहुत सारे लोग कहेंगे जी आज आपने नात नहीं सुनाई। जब भी होते हैं तो लोग ये कहते हैं जी आपने, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मैं एंडिंग करता हूँ और आपकी नात पर ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम इख्तिताम हो जाए। तो ये भी अगर आप थोड़ी सी अर्ज मान लें तो अभी नाज़रीन मोहतरम देखें कितना बेहतरीन एक प्रोग्राम हुआ। और मैं यहाँ पर एक मरतबा फिर ये पैगाम देना चाहता हूँ, चूंकि ये महफिल है हमारी, जी आप पैगाम दे रहे। तो ये मैं एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि हज़रत अल्लामा मुफक्कर इस्लाम कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी जो मस्जिद है चीता मिल रोड पर, आज शाम वैसे तो नॉर्थ मैनचेस्टर जामिया मॉस्क वुडलैंड्स रोड, ये M89LF ये इसका पोस्ट कोड है, नॉर्थ मैनचेस्टर जामिया मॉस्क वुडलैंड्स रोड M89LF, वहाँ पर इंशाअल्लाह आज अज़ीमुश्शान एक महफिल होगी, महफिल मिलाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और जिसमें दुनिया के मशहूर और मारूफ अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब माशाअल्लाह वहाँ पर वो तशरीफ़ फरमा होंगे, उनकी नात होगी और ये 7:30 बजे ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह शुरू होगा और हज़रत वहाँ पर तकरीबन 9 बजे इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। और ज़रूर जाइएगा, ज़रूर। और इंशाअल्लाह उम्मा चैनल भी रिकॉर्डिंग हम वहाँ पर करेंगे और फिर बाद में इंशाअल्लाह ये हम नशर करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और मैं आखिरी ये बात करना चाहूँगा शाह साहब क़िबला के कलाम से पहले कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें और इसलिए नहीं क्योंकि हमें जन्नत से प्यार है या दोज़ख का डर है, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमारा अल्लाह इबादत के लायक है। और हमें करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम की सुन्नतों पर इसलिए चलना चाहिए क्योंकि उनसे ज़्यादा जब तक हम मोहब्बत नहीं करेंगे अपनी जानों से भी बढ़कर, तो तब तक हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं होगा।
تو ناظرین محترم یہ بات ہم نے سمجھنی ہے اور اس ماہ رمضان المبارک کو ہم نے وی گنا ویلکم اٹ ود اوپن آرمز اینڈ اس سے پہلے ہی اپنے ذہن کو تیار کریں. شاہ صاحب قبلہ دیکھیں نا کتنی پچھلا ایک ہفتہ ہو گیا ہم یہاں سے آپ کو کتنی پیاری باتیں بتا رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی سے ہٹ کے کوئی جو ہے اپنی طرف سے شاہ صاحب قبلہ نے کوئی بات نہیں کی. جتنی بھی کی ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے جو ارشاد ہے وہی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو پلیز خدا را اور میں بالخصوص اپنے ینگسٹرز جو ہیں لیٹس ناٹ مس دس اپرچونٹی وی مائٹ ناٹ گیٹ دس رمضان المبارک اگین ان آور لائف. سو پلیز 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 میک دا موسٹ آف اٹ. جزاکم اللہ خیر. اپنے بھائی شہزاد احمد قادری اور پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری کو کل تک آپ نے اجازت دینی ہے. شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش فرمائیں گے اور پھر اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام. چونکہ یہ محفل کی بات ہے, ہماری کل کی محفل آخری ہے جی جی شاید وہ آپ نے لفظ آپ نے بولا میں بول دیتا ہوں. تو آج کی بھی ایک محفل ہے, اسی محفل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور یہ شعر ہے ایک دو. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے, سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے, نگاہ منتظر رہ جائے, نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے, نگاہ منتظر. اور میں آپ کی اور آپ سب سننے والوں کے نظر یہ شعر کر رہا ہوں. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام نبی کے نام پر سودا سر بازار ہو جائے, سر محفل. ٹائم اتنا ہے اس لیے میں نے صرف 2 شعر پڑھے ہیں تاکہ آپ کے 5 سے بھی 5 اوپر ہو گئے, یعنی 5 سے 5 اوپر ہو گئے ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ آپ کا لے لیے, پھر کل کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ بھرپور دعا بھی ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.